تعلیمی ادارہ ہے جو ناروال میں واقع ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اسٹوڈنٹ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی مار سے نہیں بلکہ پیار سے، کتنے ہی پیار کے ساتھ ان کو تعلیم کا زیور پہنایا جا رہا ہے۔ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں، آپ خود ہی اندازہ کیجئے اگر جو والدین ان کے موقع پر موجود نہ ہوں تو یہ حال ہوا کرتے ہیں سرکاری اسکولوں میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، کیا یہ کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، میں اس وقت یہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اندر موجود ہوں۔ آج اسلام آباد سیشن کورٹ کے اندر عمران خان کی 6 درخواستیں ضمانت قبل از گرفتاری کی سماعت ہوئی تھی۔ یہ 6 مقدمات عمران خان کی گرفتاری سے قبل کے تھے، اور اس وقت ان کی قبل از گرفتاری ضمانت دائر کی گئی تھی، اور عمران خان اس میں پیش بھی ہوتے رہے تھے۔ اور وہ جتنے 6 مقدمات ہیں ان میں ایک توشہ خانہ کی رسید کا کیس ہے، اور 5 مقدمات اسلام آباد کے اندر جو احتجاج تھے مختلف ان کے حوالے سے ہے۔ ان میں عدلیہ یکجہتی ریلی کے متعلق بھی ایک کیس ہے، اور باقی بھی اسی طرح احتجاج کے مقدمات ہیں۔ اب ان کے اندر جیل حکام نے ویڈیو حاضری کروانی تھی، لیکن وہ ابھی تک انہوں نے گزشتہ تقریباً 1 سال ہونے کو ان درخواست ضمانت کو بحال ہوئے پہلے پروڈکشن کا آرڈر ہوا تھا، وہ انہوں نے پیش نہیں کیا، پھر ویڈیو کا آرڈر ہوا ہے لیکن ابھی تک سٹل پیش نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ 6 وہ درخواست ضمانتیں ہیں کہ جو ابھی قبل از گرفتاری ہیں اور وہ پینڈنگ ہے ابھی، اور ان کا 28 جنوری تک ان کی سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ اس کے بعد میں ابھی دوسرا جو کیس ہے بڑا اہم ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، وہ القادر کیس ہے۔ کل بھی اس کے اوپر بات ہو گئی ہے، لیکن اس کے حوالے سے کہ جس طرح میڈیا کے اندر یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایسے لوگ جن کا عدالت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ کیس کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں کہ فیصلہ ہوگا نہیں ہوگا، لکھا گیا نہیں لکھا گیا۔ یہ عدلیہ کے اوپر ایک سب سے بڑا سوال ہے، عدلیہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر سب سے بڑا سوال پیدا ہو چکا، اور یہ کیس اس کے حوالے سے جو سائفر کیس کے اندر عمران خان کے ہمارے مخالف کونسل پیش ہوئے تھے، پراسیکیوٹر پیش ہوئے تھے شاہ خاور صاحب، ان کا بھی ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ جب ان سے کل ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں قمبر زیدی صاحب، انہوں نے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر کہیں نہ کہیں دباؤ کا عنصر ضرور موجود ہوتا ہے۔ القادر کیس کے حوالے سے انہوں نے اسپیسیفک کہا، تو یہ وہاں سے بھی یہ واضح ہوگا ایک مخالف وہ کونسل تھے ان کی جانب سے بھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ توشہ خانہ کیس ہے، جو توشہ خانہ جس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے تفصیلی فیصلہ عمران خان کی درخواست ضمانت کے اوپر جاری کیا گیا ہے۔ 11 صفحات پر مشتمل فیصلے نے توشہ خانہ کیس کا جو اس کی دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں اور کیس کو بلڈوز کر کے رکھتی ہے۔ توشہ خانہ بیسیکلی یہ چوتھا کیس آ رہا ہے، توشہ خانہ سزا کے لیے چوتھا، اور اوور آل یہ توشہ خانہ 3 ہے۔ اس کو توشہ خانہ 2 کہا جاتا ہے، یہ توشہ خانہ 2 نہیں ہے بلکہ یہ توشہ خانہ 3 ہے۔ توشہ خانہ 1 جس میں جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کو سزا دی، توشہ خانہ 2 جس میں جج بشیر نے عمران خان کو سزا دی، اور توشہ خانہ 3 جو ابھی چل رہا ہے، اور اس میں دو سزائیں پہلے ہمایوں دلاور نے، جج بشیر نے، اور الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نائل کر کے دی ہوئی ہے۔ تو یہ توشہ خانہ کیس بھی اپنے وہ اس کی طرف اپنے انجام کی طرف یہ لوٹ رہا ہے۔ اس وقت اوورال اگر مقدمات کی صورتحال دیکھیں یا عمران خان کے جتنے بھی لیٹیگیشن دیکھیں تو کوئی بھی کیس اس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے کہ جس کو چلایا جا سکے۔ توشہ خانہ کیس انہوں نے چلانے کی کوشش کی، جو ابھی اس میں درخواست ضمانت میں ابھی فیصلہ آیا ہے، تو اس میں پڑھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کی تمام بنیادیں، قانونی بنیادیں جو ہے وہ بلڈوز ہو گئی ہیں اس کے اندر۔ اب یہ کیس سسٹینیبل بھی آگے چلانے کے ٹرائبل بھی نہیں رہا ہوا، لیکن زور زبردستی ہے۔ 13 جولائی 2024 کو عمران خان کی آخری کنوکشن تھی، جو سزا تھی اس میں بریت ہوئی تھی نکاح کیس کے اندر۔ تو اس کے بعد سارے کیسز ایسی بوگس اور بے بنیاد ہیں جن کے اوپر جیسے ہی اپیلیٹ فورم پہ آتے ہیں، میرٹ کو اٹھائے جاتے ہیں، تو ان کا حاشر توشہ خانہ کیس کے فیصلے جیسا ہوتا ہی ہے، جیسا یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ فیصلہ دیا ہے۔
اس وقت عدلیہ کی ہماری جو حالت ہے، جس طرح یہ مقدمات عمران خان کے اوپر قائم کیے گئے ہیں، پوری دنیا کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. ہماری عوام کا عدلیہ کے اوپر سے اعتماد اٹھ چکا ہے. اب عوام اس عدلیہ پہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ جس کے فیصلے کے بارے میں غیر متعلقہ لوگ خبریں دے رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے نہ وکلاء کو علم ہوتا ہے نہ ملزمان کو علم ہوتا ہے، اور ہوتا پھر وہی ہے جو غیر متعلقہ لوگ خبریں دے رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ. آفر بھی نہیں کی گئی. ایک جگہ سے آفر آ رہی ہے، جو بندہ آتا ہے آفر لے کر آ رہا ہے. اتنی آفرز آ رہی ہیں، آفر ایک ہی قسم کی ہوئیں گی، لیکن جو مذاکراتی کمیٹی کیا آفرز کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جو مذاکراتی کمیٹی اس کے اندر کیوں نہیں یہ دے رہے؟ آفرز کیا کی جا رہی ہیں خان صاحب کو؟ علیمہ صاحب آفرز کیا کی جا رہی ہیں؟ آپ کو بھی پتا کیا آفر ہے؟ چپ رہو. ان کو آفر کی جا رہی ہے کہ آپ چپ رہو. پھر ان کو آفر آتی ہے کہ اس حکومت کو چلنے دو. خان صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب آگے سے ہماری وہ کہتے ہیں حکومت چلنے دو پہلے دن سے بس. وہ اب یہ کیا، یہ آفر تو نہیں ہے. آگے سے خان صاحب کا جواب کیا؟ خان صاحب کا جواب ہوتا ہے مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں چلنے دو. ہم جو سن رہے ہیں خان صاحب کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آگے سے خان صاحب نے آگے احتجاج تو نہیں کیا. جواب کیا ہوتا ہے؟ آگے ایک منٹ پہ آتے ہیں. آگے سے جواب کیا ہوتا ہے خان صاحب کا جب آفر کو ایک دن سے تو نہیں آ رہی، پچھلے 1.5 سال سے آ رہی ہیں. جب وہ اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ ان سے کیا لے سکتے ہیں؟ عمران خان ان سے کیا لے سکتے ہیں؟ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس، انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ ہمیشہ رول آف لا کو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اندر سے لوگ کمپرومائز بھی ہو. آج تک عمران خان نے کہا پیپر آؤٹ ہو گیا، انہوں نے کہا پیپر لیک ہو گیا، نہیں پیپر آؤٹ ہو گیا. کہتے وہ کیا نام ہے، ایوب، اس کا کیا نام ہے، حسن ایوب، جو ان کا جرنلسٹ ہے نا، اس نے کہا کہ وہ جو پیپر آؤٹ کر دیا اس نے، جس کے اندر اس نے کہہ دیا ہے کہ جی سزا 6 تاریخ کو نہیں سنائی جائے گی. تو اگر 6 تاریخ کو نہیں سنائی جائے گی، اس کو یہ بھی پتا ہوگا سزا ہے کیا. پہلے سزا جب لکھی جائے گی کہ کیوں عمران خان کو القادر پہ سزا دی گئی ہے، اصل میں تو وہ سب کے لیے دیکھنے کے لیے ہوگا. اور دنیا کے آگے اگر انہوں نے اپنا تماشا بنوانا ہے تو سزا سنائیں. یہ سزا عمران خان کے اوپر تلوار نہیں ہے، یہ اپنا انہوں نے دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو کتنا تماشا بنانا ہے انہوں نے. اچھا میم، یہ بتا دیں، یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ خفیہ طور پر مذاکرات چل رہے ہیں، اور کچھ تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی کے تھرو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ علیمہ خان کو ان چیزوں سے دور رکھیں. یہ جو اسکرپٹ لکھتے ہیں نا اسٹار پلس والے، کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے موجودہ مذاکرات یا ملکی صورتحال کے نہیں، عمران خان اپنے فیملی کا پوچھ رہے تھے، گھر میں شادیاں کدھر ہوئی ہے وہ اپڈیٹ لے رہے تھے، اپنے دوستوں کا پوچھ رہے تھے، ان کی صحت کا پوچھ رہے تھے. کوئی میسج عوام کے لیے ان کو بتایا، ان کو یاد کر رہے تھے سجاد حیدر کو، ایئر کموڈور سجاد حیدر کا بتا رہے تھے کہ ان کا کتنا وہ دیکھیں، وہ انسپریشن اس لیے کہ پاکستان کے وار ہیرو 90 سال کے وہ کھڑے ہو کے اپنا یونیفارم پہن کے ووٹ دینے گئے تھے. تو سجاد حیدر کو اس لیے آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہمارے فوجیوں کو یاد کرو، تو آپ سجاد حیدر کو یاد کریں. انہوں نے اصل میں جنگ لڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ. ان کا یہ عمران خان، پھر سے میں کہتی ہوں کیا کہتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں اگر دشمن ہونا تو کمینہ نہ ہو. یہ کبھی نہ بھولنا. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بچوں سے بات کرانے دو. ہم مانگتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر فیصل سلطان یا ڈاکٹر عاصم یوسف کو عمران خان سے ملاقات کرنے دیں تاکہ ان کی صحت کا وہ ہمیں آ کے بتا سکیں. اور تیسری چیز عمران خان مانگتے ہیں کہ میری کتابیں مجھے پہنچا دو. یہ تینوں چیزوں پہ ان کی کمینگی ہوتی ہے. ابھی تک نہیں ملے. کئی مہینوں سے عمران خان کو بچوں سے بات نہیں کرنے دی، حالانکہ جیل مینیول کے مطابق ان کو اجازت ہے. ججز نے آرڈر دیا ہوا ہے اور ان کو نہ بچوں سے بات دکھانے دیتے ہیں، نہ ان کو کتابیں دی جاتی ہیں، اور تیسرا نہ ان کو ڈاکٹر کو کرنے دیا جاتا ہے. پم سے ڈاکٹر سے کروا دیتے ہیں، لیکن عمران خان کے ڈاکٹر کو وہاں پہ ان کو ملاقات نہیں کرنی. اپنی رہائی کے بعد پوری نے آفر کیا ہے. بنی گالا کا میرے خیال میں آفر آیا، وہ کہہ رہے تھے علی مین گنڈا پور شاید لے کر آئے تھے، اور انہوں نے کہا علی بھائی کس چیز کے لیے جانا ہے بنی گالا ہاؤس اریسٹ میں، کس چیز کے لیے 1.5 سال 7 فٹ کے سیل میں رکھ کر. اچھا یہ آفر علی مین گنڈا پور لے آئے. ہاں اچھا، لیکن وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1.5 سال
اس سیل میں رکھ کے ایک سیکنڈ پہلے یہ اگر 1.5 سال اس سیل میں رکھ کر یہ مطلب ہے کہ اب آپ کو کیا گھر کی لگژری دے دیں گے اور ہاؤس اریسٹ میں. اصل مقصد ان کا یہ عمران خان کو جو اصلی بات انہوں نے کی منہ نہ کھولو اور اپنی شکل نہ کسی کو دکھاؤ. پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ